ایران کا علاقہ ہے. تو وہاں سالسہ تک ٹھہریں گے. یہودی جب یہ خبر ملے گی کہ دجال اصفہان کے یہودیوں میں نکل چکا ہے، تو جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے اور اس میں کافی عرصہ پہلے ہم نے وہ بیان بھی کیا ہے کہ دجال ایک خاص جزیرہ میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ روایت درست معلوم ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس کے مطابق پھر اس نے خاص موقع پر نکلنا ہے. اب امام مہدی اور بیت المقدس کو سنوارنا، اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے طاہر بن اسما سے جنگ کریں گے تو انہیں قیدی بنا لیں گے اور بیت المقدس کے زیورات پر قبضہ کر لیں گے، پھر اسے آگ میں جلا دیں گے اور 1700 زیورات سے بھری کشتیاں سمندر کے پاس لائیں گے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب مہدی اس خزانہ کو نکالیں گے اور اسے بیت المقدس میں منتقل کر دیں گے، پھر وہ اور ان کے ساتھی چلیں گے، یعنی جتنی بھی فوج وہ ہوگی آپ کے ساتھ، یہاں تک کہ رومی کے پیچھے آئیں گے اور ایسے شہر میں جس میں 100 بازار ہیں اور ہر بازار میں 1,00,000 بازاری ہوں گے. یہ لوگ اسے فتح کر لیں گے، پھر شہر قاطع کی جانب روانہ ہوں گے جو بحر احزر کے کنارے پر ہے. اب یہاں اس کا جغرافیہ بھی اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل اور اس کے 1000 دروازے ہیں. یہ مختلف اس کے کتب میں اس کا حوالہ ملتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ہر شخص خزانہ نکالے گا اور مشرک کے شہروں کو فتح کرے گا. تو یہ پہلے باب کا خلاصہ ہے جس میں یہ مختصر اور کہیں مفصل علامتیں بیان ہوئی ہیں. القول المختصر فی علامات المہد المنتظر کتاب کے دوسرے باب کا خلاصہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں صحابہ کرام سے مروی احادیث کریمہ ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو پہلے جن احادیث کے اجزاء گزر چکے ہیں، پہلے باب میں ان کا اشارہ ہو چکا ہے، لیکن اس دوسرے باب میں خصوصی طور پر ان تمام روایات کو جمع کیا گیا ہے. ہمارے خیال کے مطابق ان روایات کا ذہن میں ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پھر کتاب مکمل ہونے کے بعد ایک خاص تجزیہ کیا جا سکے اور تمام روایات کو سامنے رکھے امام مہدی کی علامات اور آپ کے ظہور کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے. اب دوسرے باب کا جو آغاز ہے اس میں پہلا جو عنوان ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے فتنوں کا ظہور. لکھتے ہیں کہ ان سے پہلے ایسا فتنہ برپا ہوگا جس میں لوگ کھیتی کی طرح کٹ جائیں گے. تم شامیوں کو برا مت کہو بلکہ ان کو ظلم ستم کو برا جانو، کیونکہ ابدال انہی میں سے ہیں. ان قریب ایسی بارش ہوگی کہ سیلاب آ جائے گا اور ان لوگوں کو غرق کر دے گا. اگر اس کی حالت یہ ہوگی کہ اگر اس میں لومڑی بھی جنگ کرے تو یہ اس پر غالب آ جائے گا. امام مہدی کو اللہ تعالیٰ کم و بیش 12 یا 15 ہزار لشکر کے ساتھ ظاہر فرمائے گا، یعنی اتنے لوگ ان کے ساتھ موجود ہوں گے. ان کی نشانی 3 جھنڈے والے محفوظ ہوں گے اور یہ لوگ 7 جھنڈوں والوں سے جنگ کریں گے، جو حقیقت میں جھنڈا والا نہ ہوگا بلکہ اسے بادشاہت کی خواہش ہوگی. تو مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہور ہوگا تو وہ مسلمانوں کو ان کی الفت و محبت اور عیش و آرام کی طرف واپس کر دیں گے، اور یہ لوگ اسی حالت پر رہیں گے کہ دجال نکلے گا. اور پھر اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات ہیں. یہ ابتدائیہ لکھا امام ابن حجر مکی نے. آگے لکھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب بے گناہ جان کو قتل کیا جائے گا. آج کل بھی بہت زیادہ قتل شروع ہو چکا ہے اور مسلمانوں کا قتل بھی ہو رہا ہے اور غیر مسلموں کا قتل بھی مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے. بھوک کی وجہ سے بھی قتل ہو رہا ہے اور کئی فتنے اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں 2021 جون 2021 تو کتنے فتنے جو ہیں وہ ابھر آئے ہیں، تو آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کے قاتلوں پر زمین و آسمان کی تمام چیزیں غضبناک ہوں گی. لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں گے تو یہ لوگ امام مہدی کو ایسا سنواریں گے جیسے دلہن کو بنا سنوار کر ان کے شوہر کے پاس بھیجا جاتا ہے. یعنی انہیں ایک بہت ہی اچھے انداز سے امام مہدی کو جہاں کہیں بھی وہ ٹریول کریں گے، سفر کریں گے،
اور ان کا لباس وغیرہ، تو یہ جو جتنے بھی مسلمان معاونین ہوں گے ان کی خوب خدمت کریں گے، انہیں سنواریں گے اور ان کی شخصیت کو اور ان کے لباس کو خوب ابھاریں گے۔ ان کے ظہور سے پہلے حرام کو حلال سمجھنا، جیسا کہ اس کے مظاہر آج کل بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت ظہور ہوگا جب تمام حرام چیزوں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر ان کی خلافت آئے گی جب آپ اپنے گھر میں جلوہ افروز ہوں گے، آپ اس وقت زمین پر سب سے بہتر شخص ہوں گے۔ حرام چیزوں کو کیسے حلال سمجھا جا رہا ہے؟ آج جیسے کہ اب نکاح کے بغیر تعلقات کی بات ہو رہی ہے، آپ اسے اندازہ لگائیں۔ شراب اور خنزیر، وہ تو خیر ساری چیزیں پہلے کھائی جا رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو ڈرنکس کے نام سے مختلف جو سلسلے چلتے ہیں ڈرنکس کے، ان کا بھی کچھ معلوم نہیں کہ ان کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں۔ خود جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی بنانے والی کمپنیاں اکثر ایسی ہیں کہ وہ گندی چیز اس میں ڈالتے ہیں، بنانے والے گندے لوگ ہوتے ہیں، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ تو الگ چیزیں پہلے سے چل ہی رہی ہیں، لیکن اب ان ڈرنکس کے بارے میں کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں کتنی حلال چیزیں ہیں اور کتنی اجزاء حرام چیزوں کے ہیں۔ آپ برائلر کو دیکھ لیں، سفید مرغ کو، یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا جب یہ مارکیٹ میں نیا نیا آیا تھا کہ اس کی خوراک میں کچھ ایسی چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں جو خنزیر کی خوراک کے طور پر ہیں، یعنی خنزیر کی خوراک میں سے وہ چیزیں لی جاتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم تو اس کو نہیں کھاتے، شروع سے نہیں کھاتے، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب جتنی چیزیں بازار کی ہیں وہ کھانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس وقت کا یہی تقاضا ہے کہ پاک اور صاف اور حلال چیزیں اپنے گھر کی کھائی جائیں، تھوڑا کھایا جائے لیکن صاف ستھرا کھایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا اس وقت ظہور ہوگا جب تمام حرام چیزوں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر ان کی خلافت آئے گی جب کہ آپ اپنے گھر میں جلوہ افروز ہوں گے، آپ اس وقت زمین پر سب سے بہتر شخص ہوں گے۔ اب پھر ظہور کی علامات جو ہیں اس روایت کے مطابق شروع ہوئیں کہ ان کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ ایک فوج کو چٹکل میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ وہ ایسی فوج کے ساتھ نکلیں گے جو مشرق سے آئے گی، اور مشرق سے مراد یہ سارا علاقہ ہو گیا پاکستان کا اور یہ افغانستان کا، اور یہ سارا اس کو مشرق، حدیث کی کتابوں میں اس کو مشرق سے بھی تعبیر کی جاتا ہے، عراق کا بھی بول دیا جاتا ہے، کبھی شام کا لفظ بول دیا جاتا ہے، کبھی مشرق کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ جو مشرق سے آئے گی، اور اگر ان کے سامنے پہاڑ بھی ہوں گے تو وہ ان کو رونتے چلے آئیں گے۔ تو ان کے ساتھ ان کے ساتھ اس فوج میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ لوگ سبھی کی سب سعادت مند ہوں گے، بہت ہی خوش نصیب ہوں گے۔ اور پھر آسمان سے آواز لگانے والا آواز دے گا، تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کی خبر لوگوں میں پھیل جائے گی اور ان کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر جائے گی، تو وہ ان کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہ کریں گے، یعنی ان کا ایک خاص قسم کا تعارف امام مہدی کا اس طرح کرا دیا جائے گا، اور پھر لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دی جائے گی، تو اس طرح پھر ان کو ظہور کی علامتیں آسانی سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور ان کا آسانی سے تعارف ہو جائے گا۔ کالے جھنڈے والے نکلیں گے تو یہ لوگ سفیانی سے جنگ کریں گے۔ ان میں ایک کامل نوجوان بنو ہاشم سے ہوگا جن کے بائیں ہاتھ میں تل ہوگا، اور ان کے آگے شعیب بن صالح تمیمی ہوں گے۔ امام مہدی سے پہلے سفیانی کی فوج کو کہ وہ کوفہ میں نکلے گی۔ اہل خراسان، یہ سارا علاقہ مراد ہے، پاکستان اور افغانستان اور یہ سارا علاقہ۔ اہل خراسان امام مہدی کی تلاش میں نکل پڑیں گے، پھر یہ اور ہاشمی کالے جھنڈے کے ساتھ ملیں گے، ان کے آگے شعیب بن صالح ہوں گے۔ تو یہ اور سفیانی ایک خاص جگہ پہ ان کی مدبھیڑ ہوگی، تو ان کے درمیان شدید لڑائی ہوگی، اور پھر کالا جھنڈا ظاہر ہوگا تو سفیانی کا لشکر بھاگے گا، اور اس وقت لوگ امام مہدی کی آرزو کریں گے اور انہیں تلاش کریں گے۔ مشرق میں ان سے پہلے ان کے اہل بیت میں سے ایک شخص نکلے گا جو 18 سال سے اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھی ہوئی ہوگا،
وہ جنگ اور یعنی جنگ کرے گا، مسلح کرے گا، پھر بیت المقدس روانہ ہوگا تو وہاں پہنچنے سے پہلے مر جائے گا۔ اس کے بعد کچھ روایتیں ہیں، پھر اس چٹیل میدان میں فوج کا دسنا، وہی روایت آ گئی کہ مدینہ والے مکہ میں ہاشمی کے پاس ایک لشکر بھیجیں گے تو یہ لوگ ان کو شکست دیں گے، اور ہم اس کی تفصیل کو، یہ امام ابن حجر مکی نے کافی تفصیل سے لکھا، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ پھر آگے بیعت لینے کی کیفیت کہ ان کے ظہور سے پہلے تجارت اور راستے ختم ہو جائیں گے، فتنوں کی زیادتی ہوگی تو ان کی تلاش میں غیر معین مدت تک مختلف افق میں نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک سے 310 لوگ بیعت کریں گے، یہاں تک کہ 7 لوگ اور ان کے ساتھی مکہ میں ملاقات کریں گے۔ ان میں سے پھر بعض سے کہیں گے کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کی تلاش میں آئے ہیں جن کے دست اقدس پر اس فتنہ کا خاتمہ ہوگا۔ یعنی یہ صاف بات ہے کہ تمام روایات سے یہ بات تو صاف ہے نا کہ ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ ہر طرف یہ فتنہ ہوگا اور لوگ آپ کی تلاش میں خود بخود ہر طرف مارے پھر رہے ہوں گے، تو پھر یعنی یہ ایسی صورتحال بن جائے گی، اور یہ صورتحال لوگوں کو خود بخود سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب ان کے آنے کا وقت ہے اور ان کی تلاش ضروری ہے۔